السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم اپنا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں قرآن مجید کا تعارف۔ سب سے پہلے بیٹا لفظ قرآن کا میں آپ کو مطلب سمجھاؤں گی۔ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ بیٹا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کتابوں کے نام ہیں توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بیٹا میں آپ کو قرآن مجید کی وحی کا واقعہ سناتی ہوں۔ بیٹا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھیں اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل امین نے دوسری مرتبہ اپنی بات دہرائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے دبایا، یعنی کہ آپ کا سینہ کھول دیا، اور قرآن مجید کی جو پہلی سورت نازل ہوئی یعنی کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھائیں۔ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھبرا گئے تھے، ان پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ اسی حالت میں گھر گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ مجھ پر کمبل ڈال دیں، یعنی کہ مجھے کمبل اڑھا دیں۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بیٹا اسی طرح قرآن مجید چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا۔ بیٹا اب میں آپ کو قرآن مجید کے متعلق چند معلومات دوں گی، یعنی کہ بیٹا قرآن مجید کے 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں۔ وہ مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اب مکی صورتیں کتنی ہیں؟ یعنی کہ 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 یعنی کہ 28 صورتیں مدنی ہیں۔ بیٹا قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بیٹا اب میں آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے کچھ آداب بتاؤں گی، جس میں سب سے پہلا ہے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت آراب کا خیال رکھنا چاہیے اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بیٹا جب ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے، صحیح تلفظ سے
پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. اگر ہم اس میں جلدی جلدی پڑھیں گے اور آپ کا خیال نہیں رکھیں گے تو بیٹا اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اور ثواب کے بجائے ہمیں گناہ ہوتا ہے. اب آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا میں امید کرتی ہوں. اب بیٹا میں آپ سے چند سوال کرتی ہوں جو میں نے آپ کو اس سبق کے حوالے سے پڑھایا ہے سمجھایا ہے, اس کے حوالے سے میں اب آپ سے سوال کرتی ہوں. بیٹا قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ مکی صورتیں کتنی ہیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں؟ یہ بیٹا آپ نے اب اچھے سے لیکچر کو دوبارہ سننا ہے اور یہ جو کوشچن میں نے آپ سے کیے اس کے آنسر آپ کو اسی سے ہی مل جائیں گے. اب آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے, پھر اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ کام شروع کریں گے انشاءاللہ. بیٹا اب ہم قرآن مجید کا تعارف جو ہمارا چیپٹر ہے اس کی آج ہم ریڈنگ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر مقدس کتابیں نازل فرمائیں. مشہور آسمانی کتابوں کے نام زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید ہیں. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. آخری کتاب قرآن مجید ہے جو ہمارے پیارے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی آخری آسمانی کتاب ہے. یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ یعنی کہ پھوٹنے کی جگہ، سرچشمہ کا مطلب ہوتا ہے. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن مجید ایک ہی وقت میں نازل نہیں کیا بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. قرآن مجید کی وہ آیات یعنی کہ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی آیات کہلاتی ہیں یعنی کہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. اب ہم پڑھیں گے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب. قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لہٰذا اس کی تلاوت کرتے وقت کچھ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کو پڑھتے وقت اعراب کا خیال رکھنا چاہیے اور صحیح تلفظ سے پڑھنا چاہیے. بیٹا اعراب کا یہاں مطلب ہے زیر زبر پیش جو ہوتا ہے اس کا ہم صحیح اس کا خیال رکھیں پڑھتے وقت تاکہ ہمارا تلفظ صحیح ہو اور اس کا میننگ غلط نہ ہو. قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے. قرآن مجید پڑھتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے. قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ادب سے سننا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بیٹا اب آپ نے 5 ٹائم اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے. جب آپ کو ریڈنگ آ جائے گی تو بیٹا آپ آسانی کے ساتھ بک ورک کر لیں گے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے جی، اللہ حافظ.